الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، کچھ مختلف موضوعات سے متعلق آپ کے سامنے بات عرض کروں گا. آپ جانتے ہیں برسوں سے میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ رمضان کے جمعے کو الگ الگ عنوان پر تقسیم کرتا تھا اور اسی موضوع کے متعلق تفصیلی گفتگو کرتا تھا، لیکن اس صورتحال میں وہ ممکن نہیں ہے میرے لیے. اس لیے کچھ متفرق باتیں ہوں گی اور وہ بھی ہماری خیر اور بھلائی سے ہی متعلق ہوگی. اللہ تعالی نے اس پاک آیت میں جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. اور سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا جاتا ہے اور اللہ کے ارشاد پر غور کیا جاتا ہے تو دل کو ایک طاقت ملتی ہے، صبر اور تسلی حاصل ہوتی ہے. اور جو لوگ دین سے جتنا دور ہوں گے ان کے اندر پریشانی، بے چینی، گھبراہٹ، بے اطمینانی اتنی زیادہ ہوگی. اس لیے اللہ کے کلام سے قریب آ جاؤ تو دیکھو دل کو کتنا سکون ملتا ہے. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور یہ سوچا نہیں تھا کہ اس پہ میں بیان کروں گا، بس اچانک دل میں آ گئی بات. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر، ہم سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. اب مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، کیا پوچھیں؟ اللہ کہاں ہے، اللہ کی مدد کہاں ہے، وہ اللہ ارحم الراحمین ہیں، تو اس کی رحمت کے دروازے کب کھلیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل کب فرمائیں گے؟ اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے اس طرح کی بات پوچھیں کہ کہاں ہے اللہ اور کہاں ہے اللہ کے وعدے اور کہاں ہے اس کی رحمت، کہاں ہے اس کا کرم، جب یہ پوچھیں تو اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ بتلا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں سے بہت نزدیک ہوں، میں دور نہیں ہوں، مجھے سب پتہ ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں. حالات بنتے بھی دیکھتا ہوں، حالات کے بگڑے ہوئے کو بھی دیکھتا ہوں، جینے کو بھی دیکھتا ہوں، مرنے کو بھی دیکھتا ہوں.
تندرست کو بھی دیکھتا ہوں، مریضوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ چھپا نہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں، اور میں تو اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اتنا قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بس یہ ہے کہ میں نظر نہیں آتا، میں بہت نزدیک ہوں، لیکن مجھے ایسے تم دیکھ نہیں پاؤ گے جیسے تم انسانوں کو دیکھتے ہو، درختوں کو دیکھتے ہو، زمین و آسمان کو دیکھتے ہو، ہم نظر نہیں آئیں گے تمہیں، لیکن اے میرے بندے ہم تجھ سے بہت نزدیک ہیں۔ کتنا نزدیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اپنے بندوں کی ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہ رگ گردن کے دونوں طرف کی وہ مضبوط موٹی والی رگ جو جانور کے ذبح کرنے میں کاٹنا ضروری ہے، اگر وہ نہ کاٹی جائے تو مر نہیں سکتا، موت نہیں آ سکتی، جسم کا خون نہیں نکل سکتا، شہ رگ اسی کو بولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ شہ رگ تم سے کتنی قریب ہے، تمہاری زندگی کا سامان ہے، یہ محفوظ ہے تو تم زندہ ہو، اور یہ ختم ہو جائے تو تم ختم۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، برا مت ماننا، بات تلخ ضرور ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بڑی مسجد میں بیان کب شروع ہوتا ہے، کب تک ہوتا ہے، لحاظ کر کے نیت باندھنی چاہیے، اور جن کو باندھنا منع نہیں ہے کنارے کھڑے ہو جاؤ، پوری فرض نماز تک تم سنتیں پڑھتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، لیکن میرے سامنے میرے ذہن میں الجھن ہوتی ہے، معلوم ہے سب کو وقت، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر وقت کے اندر میں پڑھ سکتا ہوں، آپ مصلی کے سامنے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے کنارے چلے جاؤ۔ بہرحال میرا دل بڑا ٹوٹا ہے اس وقت، اور اللہ مجھ سے کہلوا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں میرے بندو، بس یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے، اتنا بیمار کہ اب ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ بچے گا نہیں، گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ بس کچھ دیر کا مہمان ہے، سانس اب اکھڑی کہ تب اکھڑی، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے بھائی، بیٹے، بہن، جب نزدیک کے بالکل دو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کی چارپائی پر آ کے قریب قریب کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی سرانے، کوئی پیتانے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، یعنی دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے اسے بھی سنا دوں۔ اللہ کہتا ہے إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ میرے بندو اس وقت کو یاد کرو، ہم تم سے کتنا قریب ہیں، اللہ اسے سمجھانا چاہتے ہیں۔ کیا کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب ملنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کو چاہنے والے، اس کے لیے درد مند دل رکھنے والے، جب ایسے وقت میں اس کے دائیں بھی اس کے بائیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، کتنا
سچا منظر خدا نے کھینچا ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی پیتانے کھڑا ہے، کوئی سرانے کھڑا ہے، کوئی دائیں کھڑا ہے، کوئی بائیں کھڑا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی غم کر رہا ہے، کسی کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں کہ میرا بھائی دم توڑ رہا ہے، میرا بیٹا دم توڑ رہا ہے، میرا چچا جا رہا ہے، میری بیوی جا رہی ہے۔ کیا منظر ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، اس وقت تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اس وقت بھی ہم تم سے اتنے ہی قریب ہیں جتنے عام حالت میں قریب ہیں۔ ہم تم سے بہت قریب ہیں اور ہم تم سے بہت محبت رکھتے ہیں، ہمیں تم سے بہت محبت ہے۔ ہر کلمے والے مومن سے اللہ کو بڑی محبت ہے، چاہے وہ عمل والا ہو چاہے بے عمل والا ہو۔ یہ بات کی چیز ہے، ایمان ہے، دل میں نور ایمان ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ پوری زندگی میں خدا کو بھولا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کے دل میں اور اس کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تو بڑی طاقت والا ہو، صرف اتنا کہتا ہے، عمل سے بہت دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ایسے بندے سے بھی بے حد محبت، بے حد محبت ہے، صرف ایمان کی بنیاد، اس لیے کہ ایمان ہی جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ عمل سے تو جنت کا درجہ ملتا ہے، ترقی ملتی ہے، اور ایمان سے جنت ملتی ہے، بغیر ایمان کے جنت نہیں ملتی۔ اسے خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ مومن، ہر مومن جنتی ہے، چاہے پہلے میں جائے چاہے سزا پانے کے بعد جائے، ہر مومن جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ کے سچے نبی کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کب کسے معاف کر دے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، سچ نہیں بولا، اچھا کام نہیں کیا، برا کام کرتا رہا زندگی بھر، لیکن ایمان تھا۔ ویسے میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ کبھی کبھی کہہ دیتا تھا کہ اللہ بہت بڑے ہے، بڑی شان ہے تیری، بس یہ کہہ دیتا تھا، اب کچھ نہیں کرتا تھا۔ اس سے بھی جب یہ پوچھو گے، کبھی پوچھو اس سے کہ بتاؤ تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جھوٹ بولتا ہے، غلط کرتا ہے، کیا ہوگا تیرا؟ تو نے کچھ سوچا؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کبھی کبھی اس کے دل کی آواز آتی ہے کہ ہمیں اللہ پر بہت بھروسہ ہے، ہمیں اس کی رحمت سے بڑی امید ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے میرے دوستو، یہ چھوٹا سا جملہ اللہ کی رحمت میں انقلاب لے آ دیتا ہے، اللہ کی رحمت میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے بھولا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، وہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، مجھے سہارا دینے والا نہیں، مجھے بچانے والا نہیں، وہی ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، اچھا کام نہیں کرتا، لیکن دل میں یقین ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ بھی بہت محبوب ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پہاڑ لے کے آؤ گناہ کا، بادل کی بلندی تک تمہاری گناہ کے ڈھیر لگے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، شرک سے بچو، بس ہماری رحمت سے امید رکھو، ہم چاہیں تو تمہیں معاف کر دیں گے۔ ہم تم سے ایک سوال نہیں کریں گے کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے سچ کیوں نہیں بولا، تو میرے نبی کے طریقے پر کیوں نہیں چلا۔ یہ تو میری رحمت کی کرشمہ سازی ہے، ہم جسے چاہیں پکڑ لیں اور جسے چاہیں آزاد کر دیں۔ ہم سے کون پوچھ سکتا ہے، ہم سے کون سوال کر سکتا ہے؟ ہم چاہیں تو ولی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں، اور ہم چاہیں زندگی بھر کے پاپی کو اٹھا کے جنت میں اونچا مقام دے دیں، سب میرا ہے، سب میری شان ہے، سب میری قدرت ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ
اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، چاہے کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، گناہ اللہ معاف کریں گے انشاءاللہ۔ ورنہ کہاں ہے ہمارے پاس کوئی عمل کہ ہم اللہ سے یہ کہہ سکے کہ میں میرے اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں، میرے عمل کے صدقے میں ہمیں معاف کر دو؟ ہے کہاں میرے پاس؟ اس کے شایان نشان پیش کرنے کے لیے عمل کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اب کسی کے پاس نہیں ہے، میں صاف کہتا ہوں کسی کے پاس نہیں ہے، اس کے شان کے مطابق کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے سب سے چہیتے، سب سے اونچے پیغمبر، تمام نبیوں کے امام، ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اونچا کوئی نہیں۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جب اللہ کی عظمت، اس کی رحمت، اس کی بڑائی دل میں سما جاتی ہے، تو وہ نبی بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، پروردگار آپ کو جیسا پہچاننے کا حق تھا ہم نے ویسا پہچانا نہیں آپ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے اللہ کو سب سے زیادہ پہچانا ہے، جس نے اللہ کو سب سے زیادہ جانا ہے، اور جو خدا سے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ نبی آخر الزمان بھی اللہ سے یہی کہتا ہے کہ ما عرفناک حق معرفتک، اللہ جیسا تجھے پہچاننے کا حق تھا ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وما عبدناک حق عبادتک، پروردگار جیسی تیری بندگی کا حق تھا ہم نے ویسی بندگی تیری نہیں کی۔ یہ وہ نبی کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے جس کی اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری خطائیں کو درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا، جو معصوم ہیں، جن سے گناہ نہیں ہوتے، اللہ جن کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک، پروردگار ہم آپ کی عبادت کا، بندگی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، ہم سے حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس شمار میں ہیں؟ ہم تو صرف نماز کے لیے اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، کبھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو ہماری ایک نقل ہے، اٹھک بیٹھک ہے، روح سے خالی عبادت، روح سے خالی۔ لیکن سب کے بعد بھروسہ اسی کی رحمت پر۔ ہم ٹوٹا پھوٹا کرتے ہیں، الٹا سیدھا بھی کرتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، اب پھر کرنے کے بعد بھی اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی توفیق بھی ہم نے کیا ہے، جو کمی ہو گئی اسے معاف کر دیو، اسے معاف کر دیجیے۔ اللہ اس جملے سے بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، لیکن احساس ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم حق نہیں ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، 14 گھنٹہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن روزے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، حق ادا نہیں ہو رہا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو سحری میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر اس کے آگے آنسو بھی بہا لیتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن احساس ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں سب کھوٹا ہے، سب ناقص ہے، سب ادھورا ہے، بس اسی کا اثر ہے، اسی کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس نے کہا کہ روزہ رکھو، ہمیں جیسا روزہ رکھنا آتا ہے ہم نے رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا اللہ ہم پڑھتے ہیں، ہم وضو بھی کرتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، نیت بھی باندھتے ہیں، رکوع سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، ہمیں ایسے ہی آتا ہے، اے اللہ ہمیں ہماری ایسی ہی قبول کر لے۔ اس کا حکم تھا، اس کا کہنا مانا، ہم کھڑے ہو گئے اس کے آگے۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، کسی نہ کرنے والے کو کم اور حقیر مت سمجھنا،
میرے ایک ایک جملے پر دھیان دو. اگر اللہ ہم سے کروا رہے ہیں تو جو نہیں کر رہا ہے اسے کم مت سمجھنا، اس لیے کہ اس کے مالک تم نہیں، اس کا مالک وہ ہے جس کا مالک جو تمہارا بھی مالک ہے. بندہ اس کا وہ بھی ہے، وہ بھی ہے. عمل والے بھی اس کے بندے ہیں، بے عمل بھی اس کے بندے ہیں، گنہگار بھی اس کے بندے ہیں، اچھے بھی اس کے بندے ہیں. وہ سب کا رب ہے، وہ سب کا کریم ہے، وہ سب کا مہربان ہے. کہ کسی بھی کم عمل والے کو یا بے عمل والے کو دل میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اسے اپنے سے نیچا سمجھنا. اگر اللہ آپ سے کروا رہے ہیں اس کی توفیق سمجھنا، جو نہیں کر رہا ہے اسے کم مت سمجھنا. کیا پتا کہ وہ جنت میں تم سے آگے آگے ہو، جنت میں تم سے آگے آگے ہو، کوئی صراط پر تم سے آگے آگے چل رہا ہو. پھر تم کہو گے کہ ارے تو جھوٹ بولتا تھا، تو بدماشی کرتا تھا اور ہم سے آگے آگے جنت میں ہم سے اونچے مقام پر. وہ کیا کہے گا؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں. وہ کہے گا ہاں آپ سے آگے آگے اس لیے ہیں کہ آپ بیان کرتے تھے اور کرتے نہیں تھے، ہم سنتے تھے، کبھی کر لیتے تھے کبھی نہیں کر لیتے. آپ کہتے تو تھے لیکن کرتے نہیں تھے. تو کہنے والا بھی بہت ڈرے اور سننے والا بھی بہت ڈرے، اور کسی کم یا نہ کرنے والے کو اپنے سے کم نہ جانے. اللہ کا معاملہ کس کے ساتھ کیسا ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا. بہرحال بہت باتیں ایک ایک کر کے آ رہی ہیں، میں کتنی باتیں کروں، بس دل بہت ٹوٹا ہوا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آیت پاک میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہی فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، میری رحمت سے مایوس مت ہو. میرے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے، ہر کام میں بڑی مصلحت ہوتی ہے. تم سمجھتے ہو کہ آفت ہے، لیکن یہ آفت بھی رحمت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اس سے بڑی آفت آ جاتی ہے، اس کے پیچھے اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہوتی جو تم نہیں جانتے. ہم نے ہلکی مصیبت ڈال کے بڑی مصیبت سے تمہیں بچا لیا. اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے، گھبرانا نہیں چاہیے. انسان بہرحال انسان ہے. صحابہ کتنا اونچا مقام ان کا ہے. جہاد کا موقع تھا، دشمن کی طاقت مسلمانوں کو زندہ خون پی جانے کے لیے تیار. میں کون سا جملہ کہوں، جملے ہلکے پڑ رہے ہیں، یعنی پیس کے پی جاؤ مسلمانوں کو بھی، مار ڈالو. مسلمان کمزور بھی، تعداد بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، حکومت بھی نہیں، کچھ نہیں، اور ادھر سب کچھ. طاقت بھی ان کی، حکومت بھی ان کی، ہتھیار بھی ان کا، اسباب بھی ان کا. بس بات کیا تھی، فرق کیا تھا؟ ایک فرق تھا، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تھا. ان کے پاس سب کچھ تھا، اللہ نہیں تھا. بس یہ ایک فرق تھا. آگے مقابلے پر فوج لگ گئی، ادھر بھی ان کی لگی، ادھر ہماری لگی، جنگ شروع. مصیبت آ گئی، ایسے لگتا تھا کہ آسمان پہ تلواروں کے علاوہ اور ہتھیار اور نیزے اور برچے کے علاوہ کچھ چمک نہیں رہے. مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. صحابہ گھبرا گئے. نبی موجود ہے، نبی کی موجودگی میں یہ حالات آ گئے. ذرا غور کرو، آج تو نبی موجود نہیں. آج ایسے حالات آئے تو ہم ڈریں کیوں، ہم گھبرائیں کیوں؟ وہاں نبی موجود ہیں لشکر میں اور حالات آ گئے. صحابہ گھبرا گئے، اور گھبرا کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں متی نصر اللہ. اللہ کے پیغمبر، آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی مدد آتی ہے قربانیوں پر، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ متی نصر اللہ. سوچو صحابہ کتنے گھبرا گئے ہوں گے، کیسے حالات رہے ہوں گے. اتنے مضبوط یقین اور ایمان والے صحابہ، لیکن حالات جب سامنے آئے تو ان کے بھی ہوش گم ہونے لگے اور گھبرا کے کہتے ہیں کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟
اے نبی بتائیے، آپ تو کہا کرتے تھے کہ دکھ والوں کے ساتھ، مصیبت والوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تھی، ہم تو سب کچھ ہیں، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اب اس وقت نہیں آئے گی تو کیسے آئے گی؟ نبی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو یہیں سے پتہ چلا کہ نبی کا مقام کتنا بلند ہے، ان کا ایمان کتنا اونچا ہے، کس کوئی امتی نبی کے ایمان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ جب انہوں نے کہا کہ متى نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، نبی کی زبان پر فوراً آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ اے نبی کہہ دیجئے گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، اللہ کی مدد بہت نزدیک ہے، بس آنا ہی چاہتی ہے۔ قربانی میں آئے ہو، قربانی لی جا رہی ہے، جان کی بھی، مال کی بھی، صحت کی بھی، عزت کی بھی قربانی پہ ڈالا گیا ہے، ذرا پکے تو ہو جاؤ، بس آنا ہی چاہتی ہے اللہ کی مدد۔ اور جب آئی تو ایسی آئی کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کا خاتمہ ہو گیا، ایسی اللہ کی مدد آئی۔ وقت لگا، خون بہا، عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، گھروں میں فاقے آئے، مصیبتیں آئیں، گالیاں سنی، سب کچھ ہوا، لیکن پھر اس کے بعد فتوحات کے دروازے جب کھلے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان فتوحات کا روک نہ سکی، کہ اللہ نے کہہ دیا کہ نکلو یہاں سے۔ تم کہتے تھے کہ یہ مکہ میرا ہے، بیت اللہ میں 360 بت رکھ کر کے اسے تم پوچھتے تھے، ساری بدماشی اللہ کے گھر میں کرتے تھے، انتظار تھا نبی آخر الزماں کا، آ گئے نبی آخر الزماں، حجت تمام ہو گئی، ایمان کی دعوت پہنچ گئی، نکلو یہاں سے، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، اے نبی ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیجئے، اب یہاں اس پاک سرزمین پر ان کا ناپاک وجود نہ رہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو آیت میں نے شروع کی تھی اسی پہ بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے انی قریب، میں اپنے بندوں سے بہت نزدیک ہوں۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے پکارنے والے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اجیبو، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے۔ دیکھو اللہ کیسی تسلی دے رہے، کتنا دل مضبوط کر رہے ہیں۔ تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ حالات آئے گھبرا گئے، ڈرنے لگے؟ ڈر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دیکھو حوصلے پیدا کرو، میری بات کو سمجھو، میں ایک جملے میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں۔ ڈر مسئلے کا حل نہیں ہے، آنے والی مصیبت کو تم ڈر سے بچا ٹال نہیں سکتے، اور آنے والی راحت کو ڈر سے ہٹا نہیں سکتے۔ تو ڈرنا کیسا؟ ڈرو تو برے خاتمے سے ڈرو، اپنے گناہ سے ڈرو، اللہ سے توبہ کرو، ڈرو اس سے، زندگی اور موت سے کیا ڈرو؟ آنے والے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور ٹری ہوئی چیز کو کوئی لا نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حوصلہ مضبوط رکھو، اپنے دل کو کمزور مت ہونے دو، دل کو دکھی اور زخمی مت کرو۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، حالات ہیں، حالات بدلیں گے، حالات کبھی ایک طرح کے نہیں رہتے، وقت لگ سکتا ہے، اب کم وقت میں بھی بدل سکتا ہے، یہ تو وہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداع، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت سنتا ہوں۔ وہ جب اکیلے میں مجھے پکارتا ہے تو میں اکیلے میں سنتا ہوں، مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو مجمع میں سنتا ہوں، ہنس ہنس کے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی دیکھتا ہوں، اور جب دو قطرے آنسو بہا کر اکیلے میں مجھے میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، تب تو پوچھو ہی نہ کہ میرے بندوں کو، میں اپنے بندوں کو کیا کیا دے دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، میری امت سے، میں اپنی امت سے، اب میرے بندوں سے یہ کہہ دو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
مجھے یاد کیا کریں، مجھے پکارا کریں، اچھے حال میں رہو تو بھی مجھے یاد کرو، مصیبت میں ہو تو بھی مجھے یاد کرو، بیماری میں رہو تو بھی مجھے یاد کرو، تندرستی میں رہو تو بھی مجھے یاد کرو۔ یہ نہیں کہ بیمار ہوئے تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور جب اچھے ہو گئے تو پھر اس کے بعد اللہ کے گھر کی طرف رخ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو کا وعدہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو کہ دل چھوٹا نہ کریں، حالات سے مایوس مت ہوں، دل میں کمزوری، بزدلی اور خوف نہ پیدا کرے۔ اجیب دعوت الداع، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت سنتا ہوں، جیسے مجھے یاد کرتا ہے، جس زبان میں مجھے یاد کرتا ہے، ٹوٹی پھوٹی زبان میں الٹی سیدھی بات کہتا ہے تو بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ الٹا پھلٹا کہہ رہا ہے، دعا الٹی مانگ رہا ہے، مانگتے مانگتے کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، یہ کہہ دیتا ہے بندہ دعا مانگتے مانگتے۔ لیکن اللہ کو اس پر بھی ہنسی آتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے کتنا بھولا ہے۔ اگر ہم کہہ دیں ہم ایمان سے نکل جائیں گے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، اگر ہم کہہ دیں تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کا ایک بندہ وہ بھی ہے جو یہی کہتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں ٹھاٹھے مارتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کیا کہہ رہا ہے، وہ تو بڑا کریم ہے۔ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھے پکاریں، مجھے یاد کریں، مجھ سے مانگیں۔ ہم تیار بیٹھے ہیں، ہم تیار بیٹھے۔ فلیستجیبوا لی، اگلا جملہ کیا ہے؟ ولیؤمنوا بی، جو ابھی میں کہہ رہا تھا، اللہ کہتا ہے کہ میرے اوپر یقین رکھو، ایمان مضبوط رکھو، اپنے ایمان میں کمزوری مت لانا، یقین میں کمزوری مت لانا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، خوب بھرپور میرے اوپر یقین رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یقین بھی ہوگا، مجھے یاد بھی کرو گے، میرے آگے آنسو بھی بہاؤ گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہم انہیں ہدایت والے راستے پر چلا دیں گے، ہم انہیں کامیابی والے راستے میں چلا دیں گے۔ دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ ہم نے سوچا کیا تھا، ہم نے کنواں کسی اور کے لیے کھودا تھا، لیکن کنویں میں تو ہم ہی چلے گئے۔ کنواں اگر کھودا گیا میرے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، میں نہیں جانتا، لیکن اگر کنواں کھودا گیا ہے، دیکھ لو کایا پلٹ ہو رہی ہے، کنویں میں وہ خود جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے ایمان والوں کی بہت حد تک حفاظت فرما رہا ہے، بہت حد تک حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس اخیر میں دو باتیں میں آپ سے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں، حالات سب کے سامنے ہیں، احتیاط بہت ضروری ہے۔ نماز میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، گھروں میں نماز جہاں حافظ ہوں، قاری ہوں، باشرہ لوگ ہوں، جہاں گھر میں نماز پڑھانے والا جہاں موجود ہے، تو ان میں چاہیے کہ گھر میں 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، مسجد کی تعداد کم کر دیں، اور جہاں نہیں ہے، مجبوری ہے، تو 2-4 مکان کے ساتھ ہی مشورہ کر لیں، اور وہیں ایک گھر میں جہاں کشادگی ہو، جگہ ہو، وہاں مصلی قائم کر لیں، وہیں پڑھ لیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ بھی نہیں ہے تو آ جائے مسجد میں، مسجد سے روکا نہیں جا رہا ہے، حاشا وکلا، ہم تو مسجد کی دعوت دینے والے ہیں، ہم مسجد سے روک کیا سکتے ہیں، اور ہمیں حق کیا پہنچتا ہے؟ حالات روک رہے ہیں، علماء روک رہے ہیں، مسئلہ یہی ہے۔ تو اس کا احتیاط کیا جائے کہ حاضری، کس کا دل نہیں چاہتا کہ رمضان میں ہم پہلے سے آئیں، کس کے دل میں تڑپ نہیں ہے، لیکن حالات ہیں، تو احتیاط بہت ضروری چیز ہے۔ تو میں ایک بات تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ سنجیدگی سوچو، ضد مت کرو، اڑنا نہیں چاہیے کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، تو ان کو دو احتیاط لازمی ہیں، 2 احتیاط۔ ایک احتیاط تو یہ ہے کہ ماسک لگا کے آئیں، بغیر ماسک کے کوئی مسجد میں نہ آئے، امام کے علاوہ
سارے مقتدی اگر ماسک لگائے ہوں نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سوچ لیجیے، مت سوچے کہ ہماری نماز خراب ہو جائے گی. امام چونکہ قرات کرتا ہے، ماسک رہے گا تو نہیں کر پائے گا، اس لیے ماسک لگا کے مسجد میں آویں، بغیر ماسک کے کوئی نہ آوے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا خیال رکھو، 5 وقت تک، صرف جمعے کے لیے نہیں کہہ رہا میں، ہر وقت کے لیے کہہ رہا کہ سنتیں گھر پڑھ کے آؤ، فرض نماز مسجد میں ادا کرو، پھر سنت کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ. اور یہی افضل بھی ہے، نبی کی یہی سنت تھی، سنت گھر میں ہوتی تھی. ہاں کچھ دن 10 20 25 آدمی، اتنی بڑی مسجد ہے، رہ بھی جائیں، لیکن کوشش کرو کہ گھر سے سنت پڑھ کے آئیں گے اور فرض کے بعد پھر گھر چلے جائیں گے 5 نمازوں میں، عصر و فجر کو چھوڑ کر، اس لیے کہ اس کے بعد میں تو کچھ سنت ہے ہی نہیں، پہلے ہے. بہرحال تو 2 احتیاط ہوا، ایک ماسک لگا کے آئیں گے، دوسرے فرض نماز کے لیے آئیں گے، سنت کا اہتمام گھروں میں ہوگا. تیسری بات میں نے پیچھے بھی کہا تھا، چھوٹے بچوں سے بالکل پرہیز کرائیے، مسجد نہ لائیے، چھوٹے بچے مسجد میں نہ آویں، بڑی عمر کے لوگ بھی 5 وقتہ نماز میں نہ آویں، گھر میں نماز پڑھو، مسجد سے بچے، انشاءاللہ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے جن کو کسی بھی قسم کا مرض ہے، بیماری ہے، سانس پھولتا ہے، دمہ جسے بولتے ہیں، کرونا کا نام ہی نہیں لیتا، دمہ بولتے ہیں، تو آج تو ہر چیز کرونا بن گئی. باہر کوئی بیماری ہے، کھانسی آ رہی ہے، بلغمی کیفیت ہے، بخار اندر اندر رہتا ہے، ہوتا ہے، ہو رہا ہے سب کو. اگر اس طرح کے علامتیں موجود ہیں ان کے لیے تو میں درخواست کروں گا، ان سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے کو اکیلا کر کے محفوظ کرو، ملنے جلنے سے پرہیز کر کے دوسروں کو بھی بچاؤ اور اپنے کو بھی بچاؤ. جان بچانا ضروری ہے، صحت کی حفاظت ضروری ہے، مسجد میں آنا افضل ہے. اس لیے ان باتوں کا دھیان کرو. اب ضروری اور واجب کو چھوڑ کر افضل پر عمل کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ واجب کو پکڑ لو، افضل کو چھوڑ. حالات جب تک ایسے بنے، اللہ کرے حالات کل صحیح ہو جائے، خدا کرے ایسا ہو جائے کہ ہم کہیں گے اور آؤ، اتنا آؤ کہ ہر مسجد چھوٹی پڑ جائے. اللہ کرے وہ دن لے آئے. ہم نے جو کہا جو سنا اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.